اگر مسیح رومی گورنر کی نگاہ میں بے گناہ تھے تو پھر سزائے موت کیوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر یسوع المسیح واقعی بے گناہ تھے جیسا کہ رومی گورنر پونتیس پلاطس نے اعلان کیا تو پھر انہیں سزائے موت کیوں دی گئی؟ کیا یہ انصاف تھا یا ایک الہی منصوبہ؟ آج ہم اس سوال پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام اس واقعے سے کیوں نظریں چراتا ہے۔ انجیل کے مطابق جب یہودی یسوع کو رومی گورنر پونتیس پلاطس کے سامنے لائے تو پلاطس نے بار بار اعلان کیا کہ میں اس شخص میں کوئی قصور نہیں پاتا۔ یوحنا 18:38، لوکا 23:4، متی 27:24۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر پلاطس نے یسوع کو بے گناہ قرار دیا تو پھر صلیب دینے کا حکم کیوں دیا؟ جواب ہے سیاسی دباؤ، عوامی شورش اور رومی امن کی حفاظت۔ یہودی رہنماؤں کی چال، مذہبی حسد۔ یہودی سردار، فریسی اور صدوقی یسوع سے ناراض تھے کیونکہ وہ شریعت سے بالاتر تعلیم دیتا تھا۔ وہ لوگوں کو راست باز ایمان سے نجات کی تعلیم دیتا تھا اور وہ خود کو خدا کا بیٹا اور مسیح کہتا تھا۔ انہوں نے مذہبی الزامات کو سیاسی رنگ دے کر کہا کہ یہ خود کو بادشاہ کہتا ہے، قیصر کے خلاف بغاوت۔ یہ الزام رومی قانون میں قابل سزائے موت تھا۔ لہذا پلاطس باوجود اپنی ہچکچاہٹ کے، عوام کے شور، مذہبی انتشار اور بغاوت کے خوف سے ہاتھ دھو کر فیصلے کی ذمہ داری عوام پر ڈال دیتا ہے اور یسوع کو سولی دینے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہ انہوں نے اسے قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ انہیں شبہ ہوا۔ سورہ نساء میں سے لکھا ہے۔ مگر شبہ کس کو ہوا؟ یہودیوں کو، رومیوں کو، پلاطس کو یا خود خدا کو؟ قرآن واضح نہیں، حدیث خاموش، مفسرین متضاد۔ ابن کثیر طبری کہتے ہیں کہ مسیح کے ہم شکل کو چڑھایا گیا، مودودی کہتے ہیں کہ یہودا کو مسلوب کیا گیا، قادری کہتے ہیں اللہ نے بدل دیا۔ تو پھر کیا وہی اتنی غیر واضح اور مبہم ہو سکتی ہے یا یہ سب ایک دفاعی کہانی ہے؟ ظاہری طور پر صلیب ظلم تھا۔ ایک بے گناہ کو مجرم ٹھہرا کر مارا گیا۔ رومی گورنر نے حق پہچان کر بھی جھوٹ کے آگے جھکاؤ اختیار کیا، لیکن بائبل کہتی ہے کہ یہ خدا کی ٹھہرائی ہوئی مشورے اور پیش علم کے مطابق ہوا۔ اعمال 2:23 میں لکھا ہے۔ یعنی صلیب ایک قانونی ناکامی نہیں بلکہ خدا کا نجاتی منصوبہ تھا۔ یہ سب پہلے سے طے تھا۔ زبور میں لکھا ہے 22 میں کہ انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدے۔ یشیا 53 میں کہ وہ ہماری بدکاریوں کے لیے زخمی ہوا۔ زکریا 12 میں لکھا ہے کہ وہ اسے دیکھیں گے جسے چھیدا گیا۔ یہ سب سینکڑوں سال پہلے کی پیشین گوئیاں ہیں جو صلیب پر پوری ہوئی۔ مرکس 10:42 میں لکھا کہ ابن آدم اس لیے آیا کہ اپنی جان بہتوں کے لیے فدیہ دے۔ اگر اسلام کا نظریہ مان لیں تو پھر اگر یسوع واقعی صلیب نہ دی گئی تو پھر شاگرد کیوں جانے دیتے؟ کلیسا کیوں قائم ہوئے تھے؟ دشمن مورخ ٹیسیٹس اور جوسیفس کیوں تصدیق کرتے؟ پلاطس جو بے گناہی مانتا تھا کیوں سزائے موت دیتا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا خدا نے دنیا کو دھوکہ دے کر، شبہ میں ڈال کر، کیا اللہ ابہام، شبہ اور فریب کا خالق ہے یا یہ ابلیسی منطق ہے؟ پلاطس نے چاہا کہ وہ یسوع کو چھوڑ دے، لیکن خدا کا منصوبہ تھا کہ نجات قربانی سے آئے، نہ کہ اعمال سے۔ صلیب عدالتی ظلم نہیں، یہ خدا کی رحمت اور عدل کا مرکز ہے۔ آج آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یسوع نے آپ کے لیے اپنی جان دی، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ مزید سوالات کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔